الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نکاح اور جہیز کے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں. میرے بھائیوں، نکاح ایک عبادت ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مخصوص سنتوں میں سے ایک سنت ہے. نکاح کا مقصد ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اسی لیے نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں تقوی کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا. اور اسی طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. مگر تقوی سنت نبی کے اپنائے بغیر آنا ناممکن ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم النکاح برکۃ وایسرہ مؤونہ. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، زیادہ مشقت نہ اٹھائی گئی ہو، بلکہ سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا گیا ہو. ایسے نکاح میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. افسوس در افسوس، نکاح جتنا آسان تھا اتنا ہی ہم نے مشکل بنا دیا. سامعین کرام، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نکاح کو نکاح باقی رکھیں، تجارت کی منڈی نہ بنائیں، بیٹا بیٹی کو سامان سمجھ کر خرید و فروخت نہ کریں، ورنہ اگر ایسا ہوا تو پھر بیویوں سے مل کر چین و قرار حاصل نہیں ہو سکتا. نفرت بغاوت کے شعلے نظر آئیں گے، طعن و تشنیع کا بازار گرم ہوگا، ذلت و رسوائی کی نوبت آئیں گی، پھر طلاق اور موت کے بھیانک سائے دکھائے پڑیں گے. چنانچہ آج یہی ہو رہا ہے کہ فلاں کی بیوی کو تیز چھڑک کر اس لیے جلا دیا گیا کہ منہ مانگا جہیز نہ لا سکی. فلاں بیٹی کے باپ نے اس لیے خودکشی کی کہ اس کے پاس جہیز کی مانگ پوری کرنے کی ہمت نہ تھی. برادران ملت، شریعت میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. مذہب اسلام میں جہیز ہدیہ تحفے کی حیثیت رکھتا ہے. ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح فرمایا. بیٹی کو رخصت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حضرت علی کے کسی مطالبہ کے خود ہی چند چیزیں عطا فرما دیں. نہ ہی حضرت علی نے انہیں گنا، نہ مزید کا مطالبہ کیا، نہ انہیں کم بتلایا. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت حضرت علی کے گھر میں اتنا اثاثہ نہیں تھا کہ وہ کسی خاتون کو لا کر بٹھا سکیں، نہ ان کے پاس اتنا ساز و سامان تھا کہ وہ خود کو یا گھر کو سنوار سکے. حضرات، جو چیزیں حضرت علی کو جہیز میں دی گئی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک پلنگ، 2 تھالی، 2 چادر، 1 تکیہ، 2 بازوبند چاندی کے، 1 مشک پانی بھرنے کی اور 2 گھڑے مٹی کی. بہرحال یہی چند چیزیں ہیں جو حضرت علی کو جہیز میں دی گئی. حاضرین جلسہ، اب ایک طرف تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ ہیں اور جو شہنشاہوں کے شہنشاہ، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، پورے امت کے سردار ہیں. دوسرے جانب حضرت علی جیسا کمانڈر، شجاع، بہادر، صحت مند، علم کا سمندر. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. لیکن نہ تو سید الکونین نے جہیز کے نام پر دولت کی ریل پیل کی، نہ قرض مانگا، اور نہ ہی حضرت علی نے اپنے علم یا بہادری کے تمغوں کے بل بوتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطالبہ کیا، اور نہ ہی انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ستایا، نہ کبھی تیز چھڑک کر مارنے کی کوشش کی.
اور نہ تاریخ میں ثبوت ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی جہیز کے مطالبہ سے تنگ آ کر خودکشی اور خودسوزی کی کوشش کی ہو۔ قابل قدر بھائیوں، آج بہت دکھ ہو رہا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جہیز کے نام پر ہماری بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جس طرح انہیں مارا جاتا ہے اور جس طرح انہیں زہر کھانے پر، پھانسیاں لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس طرح تیل چھڑک کر ان کی جان لی جاتی ہے، اس پر تمام امت کو بے قرار اور بے چین ہو جانا چاہیے اور سنجیدگی سے اس مہلک مرض کو دفع کرنے کی صورت نکالنی چاہیے، اور ایسے مجرموں کو یہ احساس کرا دینا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو جو اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو۔ ایک عورت کو تم بے جان چیز سمجھتے ہو کہ جب چاہا توڑ دیا اور جب چاہا خرید لیا۔ حقیقت میں اس درد کا احساس اور اس درد کی تکلیف اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آوے، یا جب کئی بیٹیاں ہمارے گھر میں ہوں اور رشتے نہ مل رہے ہو، کیونکہ لڑکے والوں کو منہ مانگی قیمت چاہیے اور وہ ہمارے پاس نہ ہو۔ اس وقت ایک باپ پر کیا گزرتی ہیں یہ وہی جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے۔ دل کو چین نہیں ملتا، سماج والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بیٹیاں اپنی باپ کی مجبوریاں دیکھ کر کڑتی اور روتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کسی طرح ان کو موت آ جاوے، یا کوئی سانپ نکل آئے جو انہیں ڈس لے، یا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میرے دوستو، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میرے پاس 4 لڑکیاں ہیں، آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، بتلائے کہ میں کیا کروں۔ ایک لڑکی کی بات ہوتی تو میں جہیز کے مطالبات پورے کر دیتا، قرض لے کر خواہشات کی تکمیل کر دیتا، مگر یہاں تو 4 کا مسئلہ ہے جو میری ہمت سے باہر ہے۔ آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے 4 بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کر لوں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ لرز گئے، ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور نہ بھی کتنی لڑکیاں، کتنے باپ، کتنے مائیں ہیں جو اس جہیز کے رشتے ناسور کی قربان گاہ پر بھیٹ چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی کہ جہیز کے فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی۔ میرے دوستو، یہ سب غیروں کے طریقے اور ان کے تہذیب ہیں جس کو مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہے ہیں، اور یہ بات ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ ان رسومات کے نبھانے میں خدا جانے کتنی بہنوں کی سہاگرات اجڑ جائیں گی، کتنے بڑے والدین اپنے بیٹیوں کے ساتھ یہ خوریز اور خوچکا مناظر کی برداشت کی تاب نہ لا کر دنیا سے چل بسیں گے، کتنی بیٹیاں کنوارے ہوتے ہوئے بیواؤں کی طرح زندگی بسر کریں گی۔ میرے عزیزو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ایسا نہ ہو کہ کہنے کے لیے مسلمان ہو اور عمل کے درجے میں غیر مسلموں کی طرح ہو۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم اللہ اور اس کے حبیب کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو خفا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پس پش ڈالنے والا ظالم ہے، اللہ کے حدود کو توڑنے والا ناشکرا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے ضابطوں سے باہر نکل آئے وہ ظالم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔